ٹھیک ہے نا. مسئلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آواز کے ساتھ. اچھا یہ بات یاد رکھیں, اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے مجمع میں تو اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت سخت تنبیہ کی ہے. کسی محفل میں ایسے ہوا تو بعض حضرات کو ہنسی آئی تو آپ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ اس بات پہ کیوں ہنستے ہو جو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. یہ چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو 3-4 آدمی, تو ان میں سے ایک کی ہوا خارج ہوئی تو وہ ایک کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا, دوسرا کہہ رہا ہے. تو میں نے ان سے بولا کہ بھائی اس صفائی کی آپ کو ضرورت کیا ہے کہ میں نے نہیں کیا, اس نے چھوڑو, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. خام خامے جو صفائی بیان کر رہا ہو سمجھ لو اسی نے کیا ہے, اسی نے کیا ہے. ایک واقعہ کسی نے مجھے سنایا کہ 2-3 افراد مل کے تراویح پڑھ رہے تھے, بند کمرہ تھا. اب کسی کی ریح خارج ہوئی نا, تینوں امام کی ہوئی ہوگی یا ان 2 مقتدیوں میں سے کسی کی ہوئی ہوگی, ریح خارج ہوئی تو بدبو بہت زیادہ آ گئی. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی. اتنی بند کمرہ تھا تو اتنی اسمیل تھی جس سے اندازہ ہوا کہ تینوں میں سے کسی کا وضو بولو بھائی ٹوٹا ہے. تو اس بتانے والے نے واقعہ سنایا کہ تینوں نے 20 رکعتیں مکمل کی ہیں شرمندگی سے بچنے کے لیے, کہ کیونکہ اب جو جائے گا وہ پکڑا جائے گا. اور لوگ بولیں گے یار ایسی اسمیل, یار پتہ نہیں کیا کھاتے ہو تم. حالانکہ اس کا تعلق پیٹ کے خراب ہونے سے بھی. آدمی زیتون پی رہا ہو اور بدبو بہت زیادہ آ سکتی ہے, کیونکہ پیٹ بعض دفعہ لوگوں کا خراب ہوتا ہے, تو پیٹ تو کسی کا بھی کسی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے. تو اس کا کہ انسان کی عزت یا ذلت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اگر وہ عقل مند ہوتا, امام میں عقل ہوتی نا, تو وہ کہتا کہ بھائی ہم تینوں کو چاہیے کہ ہم جا کے وضو کریں. کسی کا بھی وضو ٹوٹا ہے اور یہ جو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو پردہ ڈالو, تینوں کو چاہیے کہ وضو کر کے آ جائیں. اب جس کا ٹوٹا وہ بیچارہ بغیر وضو نماز پڑھتا رہے, کتنا بڑا جرم ہے بغیر وضو نماز پڑھنا. تو اسلام نے کسی کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے نا اس کا بہت زیادہ خیال کیا ہے. نہ تو شرعی حکم میں تبدیلی ہوگی کہ بغیر وضو نماز ہی پڑھتے رہو, تو بہت بڑا جرم ہے. لیکن عزت کا بھی خیال. یہی وجہ ہے کہ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو ناک کو یوں کر کے نکلے. وہ کیوں؟ اگلا سمجھے گا نکسیر پھوٹی ہے. ناک پکڑ کے نکلے گا تو شاید کیا ہوا ہے, نکسیر پھوٹتی ہے نا, بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ناک سے. تو اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ بھائی ناک پکڑی ہوئی ہے, ہماری مرضی, ہم جو چیز پکڑیں, ٹھیک ہے نا, کان پکڑیں, ناک پکڑیں, ہمارے پارٹس ہیں نا تو ہم ناک پکڑ کے نکل رہے ہیں, تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہے. لیکن یہ میسج جائے گا کہ بھائی کیا ہے. میں ایک دفعہ یہاں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے نماز کے بعد دیکھا کہ میرے کپڑوں پہ بلڈ لگا ہوا ہے نا, کہیں سے جیسے آدمی کی خارش کرتا ہے نا دانہ پھوٹ جاتا ہے. مجھے اندازہ نہیں ہوا تو میں نے اعلان کیا بھائی نماز دوبارہ ہوگی. جو عقل مند تھے, سمجھدار تھے, پڑھ لی دوبارہ. انہوں نے بھائی امام صاحب کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی. اگلے دن 2-3 آدمی میرا خون پی رہے ہیں. نہیں کیوں, دوبارہ کیوں, کوئی کیا ہوا, کیا تھا, بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں ہوا کیا تھا. میں نے کہا آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ کیا ہوا تھا, کچھ بھی ہوا ہو, آپ کو کیا تکلیف ہے. تو جو امام سے پوچھ رہا ہے نا کہ نماز دوبارہ کیوں پڑھوا رہے ہو, وہ فسادی ہے. وہ کیا ہے, فسادی. کسی کے ساتھ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے. ہم مسلمان ہیں, اللہ بار بار اپنی کتاب میں ہمیں سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ میری نظر میں میری نافرمانی چھوٹا جرم نہیں ہے. پھر ہمیں اشکال ہوتا ہے, اے اللہ اگر تیری نافرمانی چھوٹا جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, تو یہ جو بڑے بڑے جرائم کرنے والی قومیں ہیں, لوگ ہیں, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. چھوٹا جرم کرنے والے کو تو فوراً سزا مل رہی ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں, آپ ایک لال بتی سگنل توڑ کے جائیں گے, پولیس والا پکڑ لیتا ہے, چالان ڈال دیتا ہے آپ کے اوپر. اور جو ہم چھوٹی موٹی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ تو دنیا میں سزا مل رہی ہوتی ہے, کرپشن کرتا ہوا بندہ پکڑا جاتا ہے.
لیکن یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں تو سزا کیوں نہیں ملتی؟ قرآن نے ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ اس اشکال کا جواب دیا ہے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فرمایا میں نے پیدا کیا ہے تو مجھے غافل نہ سمجھو، جو پیدا کرنے والا ہے. کیسے عجیب الفاظ ہیں، الا يعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ بھول گیا ہے؟ الا يعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ کا رشتہ بندوں سے کیا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے؟ تم یعنی ان قوموں کے پھلنے پھولنے کو دیکھ کر اور نافرمانوں کے پھلنے پھولنے کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ بھول گیا ہے کہ میں نے پیدا کیا، میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، چلو چھوڑو یار میں بھول گیا. تو بائی مسٹیک گویا اللہ تعالیٰ سزا ہی نہیں دے رہے. اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ کیسے بھول سکتا ہے بھائی؟ اور انسان کی پیدائش کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما خلقت بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا میں نے اس کو. یعنی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ انسان کو بنایا گیا ہے. لوگ بلڈر دکھا رہے ہوتے ہیں نا، یہ گھر تو بھائی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کیا مطلب؟ ایک تو ہوتا ہے ٹھیکہ دے دیا کسی کو، ایک ہوتا ہے بھائی میں نے کھڑے ہو کر اس کے نلکے بھی خود لگوائے ہیں، اس کا واش روم خود بنوایا، اس کا یہ تو میرے ہاتھوں کا بنایا ہوا گھر ہے. تو یہ بڑے اہتمام سے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، ٹھیکیدار آگے کسی چھوٹے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیتا ہے، بنا دے یار کھاتے میں میرے ہی آئے گا، تو بنا دے. کبھی کبھار چلا گیا سروے کر لیا. ایک ہوتا ہے کھڑے ہو کر خود سارا کام کروائے. تو اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات میں نے بنائی، لیکن انسان کے بارے میں خلقت بیدی، اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تبھی تو شیطان پر اللہ غضبناک ہوئے کہ جس آدم کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، اس آدم کو تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اتنی عزت دے رہا ہوں میں اس آدم کو. تو الا یعلم من خلق، قرآن کہتا ہے کیا بھول جائے گا وہ جس نے پیدا کیا ہے؟ نہ نہ نہ، وہ نہیں بھولے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا پیدا کر کے بھول گیا، کیونکہ وہ شراب پی رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، پھر بھی ترقی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب تو کیا ہوا؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں. اللہ کو پتہ ہی نہیں میں نے پیغمبروں کو کیا پیغام دے کے بھیجا تھا، میں نے قرآن میں کیا لکھا تھا. قرآن میں لکھا تھا شراب نہ پینا، قرآن میں لکھا تھا نماز قضا نہ کرنا. درجنوں جگہوں پہ نماز کا حکم ہے، ہر تھوڑی دیر بعد نماز قائم کرو، ہر تھوڑی دیر بعد نماز قائم کرو. تو ہم تو پڑھ پڑھ کے بھول جاتے ہیں. یوز ٹو ہو جانا کہتے ہیں نا جس کو، نماز کا سن سن کے کیا ہو گئے ہیں؟ کان عادی ہو چکے ہیں. اس کا بھی قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ اہل کتاب جو تھے وہ تورات کی نصیحتیں سن سن کے پڑھ پڑھ کے ان کے دل سخت ہو گئے تھے. پہلی دفعہ نصیحت اثر کرتی ہے. دیکھو کوئی چوری کرتا ہو، پہلی دفعہ چوری کے خلاف بیان کرے گا نا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یار میں اتنا غلط کر رہا ہوں. اگر وہ چوری چھوڑ دے ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے دوسری دفعہ بیان سنے گا تھوڑا اثر کم، تیسری دفعہ سنے گا کم. ایک وقت آئے گا اور چوری اسی طرح کرتا رہے، ایک وقت آئے گا چوری کے خلاف بیان کا اس پہ قطعاً کوئی اثر نہیں، بلکہ ہنسے گا وہ، یار یہ کیا پرانے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا پرانی باتیں ہیں یار. تو قرآن کہہ رہے یہود